اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. اب یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے اتنی بڑی اس نے گستاخی کی ہے. اب آپ اس گستاخ کے ساتھ کھڑے ہیں. جناب اسٹیبلشمنٹ کو اس نے ایسا کہا تھا. اب یہ ہو گیا. یہی کل وہ کہتا تھا جب اس کے چھوکرے کو پکڑا گیا ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ تم بدتمیزی کرتے ہو، تم یہاں نہ آیا کرو. اس نے ویڈیو بنائی کہ میرے پاس بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے چیف میرے ساتھ ہیں، میں جب کہوں گا تو وہ چیف تمہیں اس امام کو بس اسے اٹھا دیں گے. وہ کدھر کے چیف؟ جھوٹ بولتا تھا نا، پتہ لگا. اب 4 دن اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دے دیا، اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہو جو چاہے گستاخی کر لے، اس کی اجازت ہو جائے گی. یہ سارا مقدمہ دلائل پر مبنی ہے. ایف آئی آر کے ساتھ ہم کھڑے. جو چیزیں ایف آئی آر میں بتائی گئی ہیں اس میں کسی طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا. اس میں واضح دلائل دیے گئے ہیں، ثبوت دیے گئے ہیں کہ اس نے اللہ کی گستاخی کی. اس نے کہا لفظ اللہ مہمل جملہ ہے، یعنی فضول جملہ ہے. اللہ عظیم کے اس نام کے جو اسم اعظم ہے اس نام کی توہین کی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے. اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی شے نہیں، یہ توہین کی. یہاں تک اس نے کہا کہ پیشاب بھی نہیں روک سکتے یہ پیغمبر. نعوذ باللہ من ذالک. پیشاب کی نسبت نبیوں کے ساتھ یہ توہین نہیں ہے. کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. عمران ریاض خان صاحب کان کھول کے سنیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ 100% غلط ہیں. توبہ کریں، دوبارہ ٹویٹ آپ کریں کہ جناب میرے سے خطا ہوئی ہے، میں ثبوتوں کے ساتھ ہوں، میں دلیلوں کے ساتھ ہوں. تم دلیل کے ساتھ بات کرنے کو پسند کرتے ہو نا، تو ایف آئی آر میں دلائل دیے گئے ہیں، ثبوت دیے گئے ہیں، وہ ویڈیوز دی گئی ہیں کہ اس نے کس طرح گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، قرآن کی گستاخیاں کی ہیں. تو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دے وہ جہنمی ہے، جہنم کے راستے پر جائے گا. اس نے کہا جناب قادیانی اگر ہمیں مسلمان کہہ دے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے. اور بھائی قرآن سے ثابت ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، چاہے وہ آپ کو مسلمان کہے نہ کہے. تو یہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف بات کر رہا ہے، نبیوں کے خلاف بات کر رہا ہے، اور ایسی غلط باتیں کر رہا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. تو کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ قبر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منہ نہیں دکھانا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے تم نے کس کا ساتھ دیا؟ تم کیا کہو گے؟ اس غدار کا ساتھ دیا جس نے 4 دن اسٹیبلشمنٹ کے تلوے بھی چاٹے اور اب اسی کے خلاف ہوا ہے. یہ چڑھتے ہوئے سورج کا پجاری ہے. پہلے 4 دن پہلے عمران خان صاحب پر تنقید کرتا تھا. عمران خان صاحب مدینے میں ننگے پیر گئے تو اس نے تنقید کی، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ بولے. جب دیکھا کہ عمران خان صاحب پاپولر ہو رہے ہیں اب ان کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے. پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹتا تھا، ان کی تعریفیں بیان کرتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، مولویوں کو اٹھایا جائے گا، میں ادارے کے چیف سے بھی کہہ دوں گا اٹھوا دے گا. اب انہی پر تنقید کر رہا ہے. یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں عمران خان صاحب. عمران ریاض خان صاحب عقل سے کام لیں، توبہ کریں. آپ ایک گستاخ کے ساتھ کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ساتھ نہیں کھڑے، اللہ کے ساتھ نہیں کھڑے، صحابہ کے ساتھ نہیں کھڑے، گستاخ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ. اور جس کے ماننے والے کہتے ہیں بابے تو شے کوئی نہیں، اب کہیں نبی تو شے کوئی نہیں ہے، اسی وقت گستاخ ہو جاؤ گے. توبہ کر لو اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں کہ ہم نے اس کے پیچھے جل کے ہم نے صحابہ کی گستاخی کی، ہم نے اولیاء کرام کی گستاخی کی، ہم نے ہر بات کے نیچے کمنٹ کیا بابے تو شے نہیں ہے. اب کہو گے نبی تو شے نہیں ہے تو ہو جاؤ گے گستاخ. تو یہ تمہیں آہستہ آہستہ جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے. بس کنارے پر پہنچے، ابھی وقت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو. ایسے گستاخوں کو ساتھ مت دو. لعنت بھیجو ایسے گستاخوں پر جو واضح کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں، تو علی بھائی ہمیں آ کے بد دعائیں دیتے ہیں. ظالموں، یہ کہا اس نے،
ظالموں، اختلاف کون سا کیا ہے تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، یہ میں اس کے جملے پڑھ کے بتا رہا ہوں، نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ انجینئر صاحب کل کو پھر یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں، نبی تے شے کوئی نہیں ہے، اور جھوٹو تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں ایسا نہیں کہتا، یہ جھوٹ ایک گستاخی ہے، یہ معنی ہے۔ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں، تو ظالموں علمی اختلاف کون سا کیا تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ رکو ذرا، صبر کرو بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں، تو ظالموں علمی اختلاف کون سا کیا تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ رکو ذرا، صبر کرو بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں کیا کہتا ہے؟ جناب میرے بابا جی ہیں مولانا اسحاق صاحب، ان کا ایک جاندار جملہ ہے کہ جب توحید بیان کی جائے گی تو نبی کی گستاخی ہوگی۔ کیسی توحید ہے شیطانی؟ جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی نبیوں کی گستاخی ہوگی۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شے کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کے جملے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور کہتا ہے توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ دیکھو یہ توہین ہے، توہین۔ اب اس کا ساتھ دو گے؟ جو اپنے ہی کلپ سے، اپنے بیان سے گستاخ رسول بنتا ہے، اس پر لگنی چاہیے 295C۔ یہ غدار ہے، مذہب کا غدار ہے، اللہ کے نبی کا غدار ہے۔ غداروں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ، وفاداروں کے ساتھ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کریں۔ عمران ریاض خان صاحب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کریں، صحابہ سے وفاداری کریں، گستاخوں کے ساتھ نہیں۔ جو اس کے ماننے والے توبہ کریں، سونے سے پہلے سوچیں کہ ہم اس کو سننے سے پہلے کیا تھے اور اب ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ مرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ اگر نہیں سوچا، اسی طرح کہتے کہ بابے تے شے کوئی نہیں، پھر کل کہتے جاؤ گے نبی تے شے کوئی نہیں، اور کہتے ہیں اس کے، دیکھیں اللہ صمد، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بھائی اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے پھر نبیوں کو شانیں بھی عطا فرمائی ہیں، نبیوں کی توہین نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ کس نے تمہیں سکھایا کہ نبی تے شے کوئی نہیں ہے، پیشاب نہیں روک سکتے؟ تو اشارہ کر دیں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ان کے اشاروں پر یہ سارا کچھ جہاں چلتا ہے۔ وہ اشارہ کریں درخت آ جاتے ہیں۔ پڑھا نہیں ہے آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا۔ غزوہ حنین میں آپ علیہ السلام نے کنکریاں پھینکی، تمام کفار کی آنکھوں میں جا کے لگی، وہ پیچھے ہٹ گئے، مسلمان جیتے۔ تو اللہ فرماتے وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی کی تھی۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو تمہارا بابا کیا کہتا ہے مرزا؟ اللہ کے سوا نبی تے شے کوئی نہیں۔ یہ صریح گستاخی ہے۔ یہ FIR بالکل درست ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اپنی قبر کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، توبہ کریں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، غدار کے ساتھ نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، گستاخ رسول کے ساتھ نہیں۔ ہم اسلام، دین، صحابہ، قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، غدار اور گستاخ رسول کے ساتھ نہیں۔ مرنے سے پہلے ضرور سوچئے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔